سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ ٹرمپ نے جو کچھ دن پہلے ابھی اپنی اسپیچ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کیا اثرات ہونے والے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کا کیا معاملہ چل رہا ہے اور ان کا کہاں کسی جگہ اسٹک ہو گئے ہیں، کہیں پھنس گئے ہیں، یا پھر اب ان کے آگے جو ہے آگے کی لائف میں سیاست کے حوالے سے جو چیزیں چلنے والی ہوں گی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور عید کے بعد کے پی کے میں کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہوں گی، کیونکہ ابھی آج کل پی ٹی آئی کا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے عید کے بعد، ابھی وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تحریک چلے گی نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے اندر اپنے ہی بہت سے ایسے بگاڑ ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ ان سب تینوں چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے میری؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ یس جی، سب سے پہلے بتائیے کہ ٹرمپ نے ابھی جو 2 دن پہلے غالباً اسپیچ کی، اس میں پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا اور اس حوالے سے بات کی، تو آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی اثر ہوگا یا سیاست میں کوئی اثر ہوگا اسپیسیفکلی؟ دیکھیے، ایک فوری اثر تو پڑ گیا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا خوف تو مکمل طور پر ختم ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا یہ خوف جو ڈرا رہے تھے نا کہ بھائی ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ، یہ وہ معید پیرزادہ، شہباز گل، یہ لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اور وہاں پر بہت بڑی فنڈنگ بھی ہوئی ہے پاکستانیوں سے، جو اوورسیز پاکستانی سے ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسے بھی لیے ہیں کہ ہم لابی کر رہے ہیں، ہم کمپین چلا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کارڈ کا کہا جا رہا تھا وہ تو بالکل الٹا پڑ گیا سارا معاملہ۔ ٹرمپ نے تو انہوں نے تو اپنے مفادات دیکھنے ہیں، انہوں نے تو عمران خان یا نواز شریف یا بلاول یائس کو نہیں دیکھنا ہے، اور وہاں پر اپنے مفادات کو ڈپلومیٹکلی اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ ان کے 26 اگست 2021 کو ان کے 13 فوجی مارے گئے تھے امریکہ کے، اور امریکہ کو ایک ہزیمت خیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا ملزم بھی گرفتار نہیں ہوا تھا، اور امریکہ کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی۔ ان کے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگون سی ہے، یہ وہ سارے، وہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھئی ہمارے اتنے فوجی مارے گئے ہیں، وہ مجرم کہاں پہ ہے، اور وہ ان سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مجرم پاکستان نے پکڑا، جہاز میں بٹھایا، ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ لے اپنا مجرم اور یہ لے سارے ثبوت۔ اب انہوں نے عمران خان کا کیا کرنا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو فوج کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے موجودہ حکومت و موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کے مفادات سارے اسی سے ہیں، اور انہی مفادات نے ان کو ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد تو فراہم کر دیا یہ شریف اللہ کی گرفتاری سے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ٹرمپ کے پی ٹی آئی تو مکمل طور پر فارغ ہو گئی اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہوا، یہ جو F-16 جہازوں کے پرزوں کے حوالے سے کچھ رقم پینڈنگ تھی وہ بھی ریلیز کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وزیر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو بھی فون کیا۔ آپ ڈپلومیٹک جسچر تو دیکھیں، یہ آپٹکس کو ذرا دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی، یعنی فوری طور پر، یعنی چند گھنٹوں کے اندر ٹرمپ سے لے کر ایف بی آئی ڈائریکٹر تک جو جسر سامنے آئے ہیں، جو آپٹکس ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے تو یہ کم از کم کنفرم ہو گیا کہ ٹرمپ کا جو موجودہ ٹینیور ہوگا وہ تو انہی کے ساتھ ہی چلے گا۔ نہیں، وہ تو اس لیے بھی چلے گا نا ان کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ کنٹری جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی دوسری کنٹری کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، ورنہ پرسنل کیا تعلق ہوتا ہے؟ پرسنل کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل۔ سو اس کے علاوہ دوسری طرف اگر ہم لوگ یہ تو چلیں پاکستان کے لیے بہتری ہے، اس میں دیکھتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا فردر، لیکن پاکستان کی اپنی سیاست میں جو اعظم سواتی ہیں ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے آج کل؟ اعظم سواتی، یہ لب پہ یا خدائے کس کا نام آ گیا۔ اعظم سواتی بیچارے ابھی حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی
کہ آپ نے بابر سلیم سواتی جو اسپیکر پختونخوا اسمبلی اس پہ چڑھائی کرنی ہے، اور اعظم سواتی آ کر چڑھائی کرنے لگے یہ کرپشن کی وہ کرپشن. حالانکہ کرپشن اعظم سواتی کے بھائی کے خلاف جو تورغر میں ان کے بھائی کی کرپشن کی داستانیں بھی بہت عام ہیں. تو ظاہر ہے ہم تو صحافی، ہم تو کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے کہ جذباتی ہو جائیں گے حقائق کو جانے بغیر. تو انہوں نے کرپشن پہ بہت کہانیاں شروع کی اعظم سواتی نے. تو پھر وہ جو اینٹی کرپشن کمیٹی ہے 3 رکنی، جس میں شاہ فرمان، قاضی انور اور بریگیڈیئر مصدق عباسی ہے، ان کو بھی درخواست دے دی. اسپیکر نے کہا کہ میرے خلاف تحقیقات کر لیں. اب تحقیقات کیا ہوں گی؟ اچانک گنڈاپور صاحب کے پاس اعظم سواتی پہنچے ہیں رات کے وقت، اور ان سے کہا کہ خدا را میری صلح کرا دے بابر سلیم سواتی سے، اسپیکر سے. تو گنڈاپور نے کہا ہاں میں کروا لیتا ہوں، بابر صاحب سے میں کہہ دیتا ہوں. بابر صاحب کو فون کیا، وہ دوسرے دن آ گئے تو کہا کہ صلح کرنا چاہتے ہیں. تو بابر سلیم سواتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو چوکوں میں چوراہوں میں اس نے گندہ کیا ہے، تو میرے ساتھ صلح بھی وہیں پہ کر لے، کمرے کے اندر صلح نہیں کروں گا. اب بابر سلیم سواتی سارا معاملہ سمجھ گیا. اس نے یہ پتہ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جن لوگوں نے اس کو رہا کیا ہے تو یہ ان سے چپکے سے، یعنی تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور یہ میرے ساتھ صلح کر لے خاموشی کے ساتھ. یہ تو اس لیے یہ تو یہی کرنا چاہ رہے تھے نا، یہی کرنا چاہتا تھا اعظم سواتی، لیکن اس کو تو پتہ تھا. اس نے کہا کہ کسی چوک چوراہے پہ صلح بھی کر لیں گے. اچھا، صلح تو خیر نہ ہو سکی، لیکن اعظم سواتی کا معاملہ تشت اسباب ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ اعظم سواتی تو پیچھے سے صلح بھی کر رہا ہے. اب اعظم سواتی بیچارہ نہ ادھر کر رہا ہے نہ ادھر کر رہا ہے، بیچ میں پھنس گیا ہے. اور کل رات کو ایک دوست بتا رہے تھے مجھے کہ ای سی ایل میں پہلے تھے، پھر نکل گئے تھے، اب دوبارہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد دوبارہ ای سی ایل میں ڈال دیا. یعنی ان کے ساتھ تو وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، اور برا ہی ہو گیا الٹا ان کے ساتھ. وہ ہونا ہے، وہ معاملات عید کے بعد کچھ ذرا ٹھہر ہے نا، کچھ معاملات عید کے بعد ہوں گے. عید کے بعد ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کیا، پی ٹی آئی کی طرف سے کے پی کے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، یا اوور آل کے پی کے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی فردر مور؟ دیکھیں ملیا، ایک بات تو ہے کہ وہ جو عید کے بعد احتجاج کی بات ہو رہی تھی، تحریک چلانے کی بات ہو رہی، وہ تو بڑھ گیا ہے، وہ تو اس کا تو امکان ہی نہیں رہا. ابھی تک اس کی تیاریاں شیاریاں بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات بھی زیادہ نہیں ہو رہی ہے. تیاریاں ہو تو کون کرے گا لانگ مارچ؟ مولانا ان کے ساتھ جا نہیں رہی ہے. وہ جو ابھی ہم نے کہا نا کہ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، افراد کو نہیں، ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. مولانا بھی اپنے مفادات کو دیکھے گا. مولانا کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ چیف سیکرٹری آتا ہے تو بھی مولانا کی مرضی شامل ہوتی ہے. پھر اور بہت سارے معاملات، یعنی چلو وہ ہم نے بات کر لی تھی، لیکن مولانا کے سیاسی مفادات اور پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں وہ کریں گے کیا؟ فرض کرے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تحریک چلائے، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کامیاب ہو جائے، الیکشن ہو، تو پھر الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے مقابل ہوں گے. تو پی ٹی آئی نے تو ان کی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا ہے، مولانا کی سیاست کو. مولانا کو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے میں فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے. اس کے لیے تو فائدہ اسی میں ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر چلے پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن نہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا مطلب ڈے تو جس کے ساتھ بھی وہ چلیں گے، لیکن جب الیکشن ہوں گے تو وہ مخالف تو اس کے کھڑے ہوں گے ہی ہوں گے نا. فار ایگزامپل اگر آج وہ نون کے ساتھ ہوتے ہیں تو کل وہ نون کے خلاف بھی تو ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا کو ایک بار ان کے حلقے میں مسلم لیگ کے عمر فاروق میاخیل نے شکست دی تھی، بڑی خوفناک شکست دی تھی مولانا کو. مولانا اپنا حلقہ بہت مشکل سے جیتتے ہیں ہمیشہ، لیکن وہی عمر فاروق میاخیل مسلم لیگ سے جیت گئے، لیکن اگلے الیکشن میں مولانا پھر جیت گئے. ہوتا رہتا ہے. اب پی ٹی آئی کا جو فلڈ ہے، جو کم عمر نوجوان ہیں، 16 17 18 سال کے، جن کو نہ شعور ہے نہ سیاست کی سمجھ بوجھے، وہ بس موبائل کھولتے ہیں اور شہباز گل کو سنتے ہیں، عادل راجہ کو سنتے ہیں، اس گن کو سنتے ہیں، اور اس سے ان کا ذہن بنتا ہے اور ان کا ووٹ عمران خان کی طرف جاتا ہے. اب مولانا کے لیے تو صحیح راستہ یہ کہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ چلے،
اور عمران خان کے خلاف سیاسی تحریک چلائے. عمران خان کو وہ کمزور کریں گے تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ میسر آ جائے گا, پھر وہ آسانی کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں گے. ان حالات میں تو وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, ان کی تو پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے عید کے بعد کی صورتحال پہ. عید کے بعد ایک تو مولانا کے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں عمران خان کے ساتھ, یعنی مولانا ان کے ساتھ مشکل ہے کہ وہ جائے. پھر عمران خان اکیلے ہی تحریک چلائیں گے, اکیلے وہ 9 مئی کو بھی نکلے تھے, اکیلے وہ 24 نومبر کو بھی نکلے تھے. اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ اس کے نتائج ابھی تک بھگت رہے. ابھی تک ان کے کارکنان جیلوں میں ہیں, ان کی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, عمر سرفراز, چیمہ, یاسمین راشد, سب کے سب جیلوں میں ہیں. بہت سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں. اچھا یہاں پہ آتے ہیں, گنڈا پور صاحب پہلے پنڈی سے بھاگ گئے, پھر ادھر سے بھاگ گئے, پھر 26 نومبر کو بھاگ گئے, بشرا بی بی بھی بھاگ گئی. اچھا اس کنٹینیوٹی کو کریں گے, دوبارہ آئیں گے, اور ساتھ کوئی اور سیاسی جماعت ہو نہیں, کوئی بھی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں, حتیٰ کہ مولانا بھی تیار نہیں. محمود خان اچکزئی ہے, وہ صرف تحریک تحفظ آئین مومنٹ کے ہیں سربراہ ہیں, اور ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, ان کا کوئی ہے نہیں یہاں پہ. وہ کم از کم تحریک کے امکانات تو مکمل طور پر ختم ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اب یہ جو عمران اپوننٹس ہیں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی قوتیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کتنا فارورڈ کرتے ہیں, کتنا جارحانہ انداز سے کھیلتے ہیں. اگر جارحانہ انداز سے کھیلنے کا کوئی منصوبہ ہو تو پھر پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے گروپس جو ہیں وہ نمودار ہوں گے, اور فارورڈ بلاک مطلب فارورڈ بلاک کی شکل میں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گے کے پی کے اندر, کے پی کے کے اندر, خصوصاً کے پی کے اندر, کیونکہ دوسری جگہوں پہ ضرورت ہی نہیں ہے نا. پنجاب میں تو مسلم لیگ کی حکومت ہے, ان کے پاس بڑی تعداد میں ایم پی ایز ہیں, صرف یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور اگر اس حکومت کو ختم کرنا ہو, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے گا, کیونکہ اچھا یہاں پہ صورتحال یہ کہ یہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے, اور احتجاج کی ناکامی کے بھی امکانات ہیں. مولانا بھی ان سے الگ ہو رہے ہیں, کارکن بھی نہیں نکل رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کو فی الحال میرے خیال میں سائلنٹ رہنے دیا جائے, فریز کیا جائے گا پولیٹیکلی, تو اس کو فریز کیا جائے گا. لیکن اگر پی ٹی آئی وہاں سے ان کی حکومت کو ختم تو نہیں کیا جائے گا, ختم نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر پی ٹی آئی والے پھر بھی باز نہ آئے تو پھر فارورڈ بلاک اس کے اندر سے نمودار ہو سکتے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ فیوچر میں مطلب کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے ابھی تک تو فی الحال یہی ہے. عید کے بعد ذرا پکچر کلیئر ہوگی ان سب چیزوں کی, کیونکہ تحریک کا بھی پتہ چل جائے گا اس وقت تک, یا قریب عید بھی پتہ لگ جائے گا کہ چلنے والی ہے یا نہیں چلنے والی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حماد صاحب, پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.